میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز, کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس ہیں اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, اور زیادہ تر جو خبریں ہیں وہ بیسکلی خوش خبریاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے, جہاں پر آج سپریم کورٹ سے بڑا ہی غیر متوقع قسم کا ریلیف انہیں ملا ہے, اور حیرت انگیز طور پر جو ان کے معاملات ہیں اس کو جس انداز سے ڈیل کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, وہ واقعی سب کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی, اور بہت سے سوالات ہیں عدالتوں کے مختلف فیصلوں کی وجہ سے, تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, سابق یا بانی جو بھی آپ لگا لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین یعنی وائس کیپٹن اور وائس کیپٹن شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے سپریم کورٹ سے, یہ بہت بڑی خبر ہے. اور یہ خبر صرف اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ضمانت ہو گئی ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران آبزرویشنز آئی ہیں, جو ریمارکس آئے ہیں, جو سماعت کے دوران جج صاحبان نے سوال کیے ہیں, جو کامنٹس دیے ہیں, وہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر اس کو آپ کلوزلی آبزرو کریں تو اس کے بعد یہ سائفر کیس بنیادی طور پر ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اس کے اوپر تفصیلی میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتی ہوں. پھر بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی پی ٹی آئی کو, اور جس طریقے سے ان کے امیدواروں کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی تھی, اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, اور لکیلی آج ہی کے روز اس کے اوپر بھی سماعت ہو گئی, اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے اس بات کو بالکل مانا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو یہ بھی کافی حد تک بظاہر درست تسلیم لگ رہا ہے, اور تسلیم کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایات بھی جاری کی اس متعلق, تو اس پہ بھی میں تفصیلی بات کرتی ہوں. جو اوور آل آج جو مزید کاروائیاں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ, وہ بھی اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. چلیے جی, سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں ضمانت ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی. تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو رہا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر مزید کسی اور مقدمے میں ابھی تک گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تو رہائی بھی ہو جائے, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین بھی وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آ جانا یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی بڑا ریلیف بھی ہے, خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی ہے, کیونکہ اس وقت بظاہر ان کا کوئی بھی مین لیڈر اس طرح سے منظر عام پر نظر نہیں آ رہا. تو ایک لیڈر کی ضرورت بہرحال ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف وکلاء کے ہاتھوں میں ہی پاکستان تحریک انصاف چل رہی ہے بیچاری, اور ایک وکیل کچھ بیان دیتا ہے تو دوسرا وکیل کچھ بیان دیتا ہے, اور وکیل اچھے بھی ہیں جو اپنی طور پر بیچارے محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک پراپر سیاستدان تو نہیں ہیں, اور بہت سارے معاملات میں کس طریقے سے ان کو بیانات دینے چاہیے, پارٹی پالیسی بتانی چاہیے, تو ان چیزوں کا جو ایک احتیاط ہے وہ ان کو ظاہر ہے کہ معلوم نہیں ہے اس طرح سے. تو پھر یہ بھی ہے کہ ایک لیڈر جب سر پہ نہ ہو تو ہر کوئی اپنے طور پر لیڈر بننے کی بھی کوشش کرتا ہے, تو اوور آل ایک مقابلے کی فضا رہتی ہے کہ کون زیادہ نمایاں ہو جائے. تو یہ ساری صورتحال میں بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایک مین جو ہے پارٹی شخصیت وہی لیڈ کر رہی ہو, وہی پارٹی پالیسی, فیصلے اور مختلف حوالوں سے اپنا جو بیانات ہے وہ میڈیا پر جاری کرے. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جاتے ہیں تو یہ بہت ساری جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, مبہم سٹیٹمنٹس آتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کے قصے آتے ہیں میڈیا کے اوپر, اور پھر جو بہت سارے آپ یوں کہہ لیجیے کنفیوژن برقرار رہتے ہیں, تو اس سے کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کو چھٹکارا ملے گا. تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. عمران خان صاحب کا ابھی باہر آنا ممکن نہیں ہے, وہ ابھی رہا نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے جو 2 کیسز ہیں اس میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے آلریڈی, جس میں توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں بھی, اور پھر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں بھی. دونوں کیسز میں وہ آلریڈی نیب کی تحویل میں ہے, یا ان کے یعنی ان کی گرفتاری اس میں ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب تو بہرحال باہر نہیں ابھی آنے لگے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ کیس امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں. اس لیے کہ اس سارے معاملے میں جو آج ضمانت کے اوپر بیسکلی فیصلہ ہوا ہے, تو جو بیانات آئے ہیں, جو ریمارکس آئے ہیں, انہوں نے بالکل اس کیس کو ختم کر دیا, زیرو کر دیا. یعنی آپ سمجھ لیجئے سائفر کیس صفر ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحبان نے جو آج ریمارکس دیے ہیں, جو سوالات اٹھائے, خاص طور پر اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی تنقید بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن میں تو ان کی تعریف بھی کرتی رہی ہوں ہمیشہ, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے
بڑا ہی دبنگ انداز سے نہ صرف یہ کہ فیصلے دیے ہیں اور یقینی طور پر کہیں نہ کہیں وہ اپنی ایگزسٹنس کو بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب نے آج جس طریقے سے ایکسپوز بھی کیا سارے اس کیس کو، پروسیکیوٹر سے جو انہوں نے سوالات کیے، جو ان کے ریمارکس تھے وہ کیا تھے، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑے بہت شیئر کر لیتی ہوں. جیسے کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے جب بتایا کہ 13 بیانات جلدی سے ہو بھی گئے ہیں ریکارڈ اور ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ساری کاروائی چلائی جا رہی ہے، آلریڈی فرد جرم کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ بھی عائد کر کے فٹافٹ کاروائی کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی طور پر بھی انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. اطہر من اللہ صاحب نے اس پر کہا کہ جو سائفر ہے وہ تو کوڈز کی صورت میں آتا ہے اور عام طور پر سائفر ایز اٹ از تو نہیں بھیجا جاتا وزیر اعظم کو، بلکہ اس کا ایک ترجمہ انہیں بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے میننگز ہوتے ہیں بیسکلی. اور پھر جب ان کے وکیل نے سلمان صفدر صاحب نے یہ بتایا کہ اعظم خان تو 2 ماہ لاپتہ رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جو مختلف بیانات ہیں اس سے کہیں طور بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب پہ جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں. اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں آخر ان کی ضمانت دی جا رہی، ایک سیاستدان ہے وہ، اگر وہ ملک میں باہر آ کر کیمپین چلاتے ہیں تو اس سے معاشرے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یعنی وکیل نے کہا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کتنے ایک شہر کی اگر ہم بات کریں تو 40 مقدمات ہیں ایک شہر میں اور 200 کے قریب اوور آل مقدمات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کسی سے یہ خط شیئر نہیں کیا، اور پھر انہوں نے ساری بات یہ بھی کی کہ اگر یہ شیئر کیا ہوتا تو آپ یہ بتا دیں کہ پھر اس کا سیکرٹ ٹرائل کیوں ہو رہا ہے اگر کچھ شیئر ہی نہیں ہوا تو، اور اگر شیئر ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس بات پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک طرف کا بیانیہ آپ کو لینا پڑے گا. اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جو یہ والا پوائنٹ ہے کہ جی غیر ملکی قوتوں کو غیر ملکی قوت کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو یہ کیسے ثابت ہوتا ہے. تو اس پر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ انڈیا میں بڑا مذاق اڑایا گیا. تو انہوں نے کہا اچھا تو جو یہ کل بلوچوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر کیا انڈیا میں بڑا واویلا نہیں مچا ہوگا؟ اور آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو آپ نے لگا دیا، تو کیا جو یہ وزراء اعظموں کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو اطہر من اللہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک بھگو کے بے عزتی کی اور بتایا کہ کیا آپ 1970 اور 77 والے حالات چاہتے ہیں؟ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ چل رہے ہیں معاملات کو لے کے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ سزائے موت کی دفعات آپ نے کیسے لگائی ہیں، اس کے اوپر یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر جو خود عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کو جب مسترد کیا تھا اس میں جو انہوں نے سارا فیصلہ لکھا تھا اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں قائم مقام وہ بھی اور باقی دونوں جج صاحبان بھی اتنے حیران ہوئے کہ یہ تو انہوں نے پورا سزا ہی سنا دی ہے اور پورا ٹرائل ہی کر دیا بیٹھے بٹھائے، اور اتنا سخت کیس انہوں نے یہ بنا دیا سائفر کا ضمانت کا کیس، اور حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے. تو بیسکلی دیکھا جائے تو آج بڑی شرمندگی کا دن ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی، کیونکہ ان کے اب میرا خیال ہے کوئی درجنوں ہی مقدمات ہیں جو کہ انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں وہ وہاں پر سپریم کورٹ میں قائم نہیں رہ سکے. نہ صرف یہ، پہلے تو آپ یہ کہہ دیتے تھے جی عمر عطا بندیال صاحب ان کے فیصلے اڑا دیتے ہیں، اب تو وہ نہیں ہے یہاں پر، لیکن سٹل آپ دیکھیں کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ ردی کی ٹوکری میں گیا ہے. اتنے کمزور ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور اتنے بائسڈ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مصر رہتے ہیں اس بات پر، ایک ڈٹے ہی رہتے ہیں کہ جی عمران خان کا ہر کیس بھی انہوں نے سننا ہے، ہر کیس کا کباڑا بھی انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد انہیں کوئی ریلیف بھی نہیں دینا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں انہیں چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ اگلی جا کر کسی بھی جگہ پر بالکل بھی جس کو کہتے ہیں نا ٹھہر نہیں پاتے ہیں اور فوری طور پر ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے ایک ریکارڈ ہی بن گیا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز میں فیصلے جو ہیں وہ کسی کے ریورس ہوئے ہوں. تو بہرحال جی یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور کر لی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹھیک ٹھاک کلاس بھی لی ہے ایک طرح سے. اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا جسٹس طارق مسعود صاحب نے کہ بھائی آپ یہ سائفر کہہ رہے ہیں، سائفر تو وزارت خارجہ میں رہا ہے، یہ تو کبھی باہر آیا ہی نہیں، اور اگر اس میں کچھ ایسا غلط نہیں تھا تو پھر آپ نے امریکی سفیر سے احتجاج کیوں کیا؟ یہ بھی عمران خان کے وکیل نے یہ بات بھی اٹھائی وہاں پر. تو سارا یعنی قصہ مختصر یہ کہ اب بیسکلی دیکھا جائے تو اس کیس میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے. اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے وکیل بڑے ہوپ فل ہیں کہ جو اڈیالہ جیل میں اس وقت ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے
اس کے اوپر اب کیا آگے اس کو جج صاحب چلائیں گے, کس حیثیت سے چلائیں گے, کیونکہ جو دیکھا جائے سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن ہے اس کے بعد تو اس کیس کو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے. بہرحال آج اس کے ان کیمرہ ہونے کے اوپر بھی سماعت ہو رہی ہے, اس کی بھی میں اپڈیٹس آپ کو اگلے ویلاگ میں دے دوں گی. لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ملی ہے کہ سائفر کیس بالکل آلموسٹ زیرو ہو چکا ہے. اور آپ یقین مانیے کہ میں حیران یہ ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ آج بھی آ کر اس بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا سیریس کیس تھا اور کیسے اس کو, اگر آپ یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی جب کسی صحیح ایماندار جج کے سامنے آیا نا, تو آپ لوگ اس طرح ہی دیکھیں گے کہ یہ بھی اسی طرح ہی 0/0 ہو جائے گا. اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے. سائفر کیس سے متعلق آپ اعتزاز احسن صاحب کی رائے سن لیں, آپ لطیف کھوسہ صاحب کی رائے سن لیں, آپ کوئی بھی اور نامور سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے سن لیں, جتنے پاکستان میں چوٹی کے وکیل ہیں ان کی آپ رائے سن لیں, تو انہوں نے اول دن سے کہا ہے کہ یہ تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہے جو انہوں نے بنایا ہے. نہ سائفر چوری ہوا ہے, نہ سائفر کو لیک کیا گیا ہے, نہ سائفر کو پبلک اس طرح سے کیا گیا ہے. سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے. جب اس کو ڈی سیل کیا بھی گیا تھا تو اس وقت اس کو لمیٹڈ سے لوگوں کو بھیجا گیا تھا. باقی عمران خان صاحب نے اگر کوئی پبلک میں کوئی چیز بتائی ہے تو اس کا ایک ٹرانسلیشن تھی جو انہوں نے ضرور بتائی ہے, ادروائز تو اس میں پھر کیس کیا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور جسٹس عطا من اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ الٹا اس سے تو لگ رہا ہے کہ کسی غیر ملکی قوت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پھر باقی اب اس کیس میں کیا بچا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ میں اس سے پہلے القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ویلاگ کر چکی ہوں, آپ وہ سن سکتے ہیں کہ اس کیس میں بھی کوئی سرپیر نہیں بنتا نظر آتا کہ وہ کیس بھی انہوں نے کیا بنایا ہے. تو اس قسم کے بوگس کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ جب کوئی جج سیریس ہو کے سنتا ہے اور وہ اگر کوئی اوپن مائنڈ کے ساتھ سنے تو وہ پھر وہاں پر بالکل بھی ٹھہر ہی نہیں پا رہے. تو یہی قصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ. اب بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحبان تو بڑے متعصب تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیوں دے دیا. پھر یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جناب کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے جو انہیں یہ فیصلہ ملا ہے, کیونکہ ان کی تو ظاہر رہائی بھی ہو جائے گی اس میں. تو کیا کوئی پی ٹی آئی کے لیے اچھے دن آ گئے ہیں. تو دیکھیے ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں, اور جب اتنے امتحان ہوتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں. کبھی آپ کی ایک شاٹ لگ بھی جاتی ہے اور کہیں آپ کے بہت سارے بالز مس بھی ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک اس کیس کی بات ہے, یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیس ویسے بھی نہیں رک سکتا تھا جس طرح کا یہ کیس تھا. تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی اپنی ساکھ بحال کرنے کی اگر کوشش کی ہے یہ کیس کا فیصلہ دے کے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے اپنی ساکھ کو تھوڑا سا بحال کرنے کی طرف اگر سوچا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اب لہریں بہریں ہو جائیں گی, یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. عام طور پر اس طرح کا کام اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ کو کوئی اچھی وہ دے کے خبر اور اس کے بعد پھر دوسری طرف کوئی ایسا بڑا بم پھوڑا جاتا ہے تو پھر اس وقت آپ احتجاج بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ آپ کو ایک طرف سے ریلیف ملا ہوتا ہے. تو یہ ایک ساکھ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بعض اوقات اس طرح کی چیز کی جاتی ہے. ایک تو یہ چیز بھی ہے. تیسری جو چیز ہے اس میں وہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آگے آنے والے الیکشن میں کیا معاملات ہوں گے. یہ بڑا ضروری اس لیے بھی ہے, میں دیکھیں بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو آرمی چیف کا دورہ ہے امریکہ کا اس سے بہت کچھ ریلیٹڈ ہے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاف شفاف انتخابات کے حوالے سے امریکہ کا کیا رویہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب خود امریکہ کے بھی اداروں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس قسم کے جو ہو رہے ہیں معاملات پی ٹی آئی کے ساتھ اور لیڈران کے ساتھ, تو اس کے بعد اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں میں شروع سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لیے کچھ سپیس دینی پڑے گی, ادروائز آپ کا یہ جو سارا الیکشن پروسیس ہے اس کو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ملے گی, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. یہ پی ٹی آئی کی مجبوری نہیں ہے, یہ اس سسٹم کی مجبوری ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کو سپیس دینی پڑے گی, ادروائز آپ کا یہ پورا جو پروسیس ہے وہ کوئی بھی نہیں مانے گا, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ آپ پھر وہیں کھڑے ہوں گے جہاں پہ کھڑے ہیں, بلکہ شاید اس سے برے حالات میں آپ چلے جائیں. تو یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف پہ احسان نہیں ہو رہا, بلکہ یہ خود ان کی مجبوری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ نہ کچھ داد رسی کرنی پڑے گی. اور یہ جو آج دوسرا کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, اس میں بھی یہی 3 جج صاحبان نے اس پر بھی بات کی. انہوں نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں پھر جو انہوں نے ساری قصے کہانیاں بتائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب نے وہاں پر اس کیس کو ڈیفینڈ کیا, تو انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں, کس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تجویز کنندہ تائید کنندہ آتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ساری کہانیاں جب انہوں نے سامنے رکھیں تو پھر اس کے اوپر خود جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے. اور پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان کو بھی جب بلایا تو اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ بھئی آپ
کا الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے؟ یہ بجائے اس کے کہ انتخابات کی تیاریاں کرے، اس وقت تو آپ کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہونی چاہیے، اور آپ وہاں جا کر اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن جیسے بیکار کیس کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک انہوں نے پھر سنائی ان کو اس بات کے اوپر بھی، اور پھر انہوں نے یہ ساری کہا کہ جی آپ کو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں کہ 3 بجے آپ میٹنگ کریں پی ٹی آئی کے ایک وفد سے، ان کے تحفظات دور کریں، تمام آئی جیز کو منع کریں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے، انہیں بیجا تنگ نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم یہ حکم ہوگا اور اس کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل اگر کوئی نوٹ، دیکھیے میں نے اس دن کل بھی ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کوئی ریمارکس دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں تھوڑا بہت وہاں پر کے پی میں بہتری نظر آتی ہے کہ کہیں انتظامیہ کو یہ ہوتی ہے پرواہ کہ چلیں بھائی کوئی پوچھ کے ہمیں ہی نہ اندر کر دے کسی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال تھی ابھی تک پنجاب میں وفاق کے سطح پر کہ اس طرح سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا کسی کو، جو جس کا دل کر رہا ہے وہ پولیس نے جس کو کہتے ہیں نا اتھ چکی ہوئی تھی، وہ والا حساب تھا۔ تو اب اگر کوئی ڈائریکشنز آئیں گے، یہ تو نہیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن کہیں نہ کہیں 19-20 کا فرق ضرور پڑے گا۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فراز چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وہ کاغذات نامزدگی فواد چودھری صاحب کے جمع کرا کے واپس آ رہے تھے اور انہیں پکڑ لیا گیا۔ تو اب اس وقت 2 بھائی جو ہیں، فواد چودھری صاحب بھی، فراز چودھری صاحب بھی، دونوں ہی گرفتار ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پرویز الہی صاحب ہوں، حافظ عمار یاسر اور کیسرا الہی صاحبہ، ان سب کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جب کوئی پہنچتا ہے تو تجویز کنندہ تائید کنندہ کو گرفتار کر لیا، اور یا پھر اچھا آج ایک نئی بھی دیکھی ہم نے اس میں جہد کے جناب آگے سے آفیسرز جو ہیں وہی بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جمعہ کی بریک ہے جی، اس وجہ سے کوئی یہاں پر ریٹرننگ آفیسر موجود نہیں ہے، کاغذات وصول کرنے والا کوئی عملہ موجود نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد اسی چکر میں کبھی آگے کبھی پیچھے 4-4 5-5 گھنٹے گزارے جا رہے ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی وصول کرنے میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور بھی کئی جگہ سے خبریں آئی ہیں، اعجاز چودھری صاحب کے بھی چھین لیے گئے کاغذات، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، دیٹ از ویری انفارچونیٹ۔ پھر عمر ایوب صاحب کی بھی طرف سے یہی خبر آئی، ان کے بھی نامینیشن پیپرز جب جمع کرانے گئے ہیں تو نہیں کیے گئے۔ شبیر علی قریشی صاحب جو ہیں ملتان سے، ان کا ساتھ بھی اسی قسم کی کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اب تو میں بھول ہی جاتی ہوں کہ کس کے نامینیشن پیپرز غائب ہوئے اور کس کے ساتھ گرفتاری ہوئی، لیکن قصہ مختصر یہ کہ ابھی صورتحال جو ہے وہ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کل جو جیل سے پیغام دیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سارے تناظر میں، جب انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف سے جو آپ کا معاملہ ہے وہ آگے چلے گا ہی اس وقت جب صاف شفاف منصفانہ الیکشن ہوں گے، تو اگر آپ اس طرح کے الیکشن کرائیں گے تو وہ بھی پیسے نہیں دے گا۔ اور یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں چیزوں میں، تو یہ آپ کو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ الیکشن کو ایک کور دینا ہے ایکسیپٹنس کا، اس لیے یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سپیس بنتی نظر آئے گی کہ کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں جی دیکھیے بہتر الیکشن ہوئے ہیں۔ تو یہ اب بالکل جو اس کا تھوڑا بہت فرق پڑے گا جو یہ سپریم کورٹ نے آج معاملات اٹھائے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگین میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس پر بہت زیادہ بعض لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ جناب بہت کچھ مل گیا اور اب جی بس سارے مسئلے حل ہو گئے، ابھی بہت کچھ باقی ہے، اور اس کے اوپر یقینی طور پر پی ٹی آئی کو ہر دفعہ ایک نئے امتحان سے ہی گزرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔